بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے اور اسرا نے بتایا کہ یہ جو موجودہ یہ آج کا سبق ہے، دس از اسینشلی این ایکسٹینشن آف لیول 2۔ یہ لیول 2 کا سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک ایڈیشنل طور پہ اس پہ رکھا ہے اس پہ، اور اس کا سبجیکٹ ہے کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور درود شریف میں مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اور بے شک یہ قرآن حکیم نہایت اہتمام سے پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اسے لے کر آپ کے دل پر ایماندار روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے لے کر آئے تھے اللہ قلب کا آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ ہو جائیں منذرین ڈرانے والوں میں، انذار کرنے والوں میں۔ اور یہ قرآن حکیم کی جو نزول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 610 عیسوی سے 633 عیسوی سے 23 سال تک یہ ہوا ہے، 1400 سال پہلے۔ اور یہ کتاب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ کتاب ہے حکمت کی، علم کی اور ہدایت کی اللہ کی طرف سے۔ جبل نور پر اس کا پہلا نزول ہوا ہے، اس کے جب پہلی وحی حضرت غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے، قرآن کے مثیل و نظیر انسانی قدرت و طاقت سے ماورا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کی خلقت کو اپنے لانے والے کو کی صداقت کا یقین دلاتا ہے اور دلاتا رہے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، انہوں نے خود کلیم کیا کہ یہ معجزہ ہے، یعنی کہ ہر نبی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نبی کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جس کا مشاہدہ کر کے انسانیت ایمان لاتی رہی۔ مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ وحی کی شکل میں دیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کر کے قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین زیادہ ہوں گے۔ اور اس میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ غور و فکر کر کے اس قیامت تک اس پر لوگ لاتے رہیں گے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 200 سال میں 2 سینچریز میں سائنٹسٹ نے قرآن حکیم سے ریلیٹڈ بہت سارے سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ آئے ہیں، اور وہ پھر اس کے اوپر کچھ آ گئے ہیں کچھ آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے سائنس کی جو نالج جو قرآن سے جب ریلیٹ کرتے جاتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے ہڈن نشانیاں قرآن حکیم میں سائنس کی ملتی ہیں۔ اس کے آج کے سبجیکٹ کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پارٹ 1 میں قرآن حکیم میں غور و فکر کی بات کروں گا، کیونکہ غور و فکر ہی مین چیز ہے۔ وہ غور و فکر آپ کرتے ہیں تو پھر اسی سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، اسی سے سارے حقائق سامنے آتے ہیں، اور اسی سے پھر علم ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ پارٹ 2 میں قرآن حکیم سائنسی حقائق پہ اس کروں گا، اور پارٹ 3 جو کہ ہم نے آج نہیں کرنا بیکاز اس پر جو ٹائم لیمٹ ہے اس میں ہم مشکل سے 2 پارٹ کر چکیں گے۔ اور جو ادوی معجزات ہیں جس کو ہم ڈیجیٹل میریکلز کہتے ہیں، وہ پارشلی میں نے کیا تھا ان ون آف دا لیسنز، تو وہ انشاءاللہ وی ول پینڈ اٹ اینڈ ڈو اٹ ایٹ another ٹائم۔ تو پارٹ 1 ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کریم غور و فکر۔ جب ہم غور و فکر کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں عقل اور فکر کی قوت استعمال لانے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ جب ہم اس میں جو غور و فکر کے جو ویریس ایسپیکٹس ہیں اس میں ریزننگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کانشیسنس ہے، تھنکنگ ہے، ڈیلیبریشن ہے، ریفریشنگ ہے، جس کو فہم، ادراک، تفکر، تدبر، تذکر، آل دیز ورڈز آر یوزڈ۔ لیکن جو سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تفکر کا استعمال کرنا، یعنی غور و فکر کرنا ہے اس پر۔ تو غور و فکر کو پھر میں نے فردر ڈیوائڈ کیا ہے، جب میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تو وہ اس میں کون سا تفکروں کا ذکر آتا ہے۔ تفکر فی القرآن ہے، پونڈرنگ آن قرآن۔ تفکر فی الافاق ہے، پونڈرنگ آن دی یونیورس۔ تفکر فی الخلق ہے، کریشن پر غور و فکر کریں۔ پھر تفکر فی النفس ہے، اپنے آپ پر غور و فکر کریں۔ اور پھر اللہ کے احکام ہے اس کا تفکر ہے۔ پھر پاسٹ نیشنز ہے، قومیں جو گزر چکی ہیں، تفکر فی الاقوام ہے، اس سے ہمارے میں بڑے لیسنس ملتے ہیں۔
تو یہ ان کے اوپر میں چھوٹا چھوٹا ایک دو تین لائنیں بولوں گا. تو فکر فی القرآن از دا فرسٹ تھنگ کہ پونڈرنگ آن دا قرآن. قرآن حکیم کی کئی آیت سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر غور و فکر اس میں دعوت دی ہے. اور یہ جو آیت ہے نا سورۃ سواد کی، اس کے اوپر ہم نے پورا لیسن کیا تھا لیول 1 میں، اگر آپ کو یاد ہو. کتاب انزلنا الیک مبارک یدبروا آیات ولیذکروا اولو الالباب. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل اور فکر کے رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اور قرآن کا مقصد بھی یہ ہے، جیسے ہم نے the purpose of قرآن کی ہم نے لیسن کیا تھا اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کیا تھا کہ اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. اور یہ تو وہ پونڈرنگ اور یونیورس میں اللہ رب العزت کی کائنات کا جو محکم نظام ہے اور اس میں بکھری ہوئی اپنی مخلوقات پر اگر غور کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے. اور پھر اس سورہ اعراف میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں دوسری چیزیں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اس پر یہ غور و فکر نہیں کرتے. تو سورہ یونس میں اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھو. آنکھیں کھول کر دیکھو ہم کیسے کہتے ہیں نا یار اوپن یور آئیز اینڈ سی کیئرفلی. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، غور و فکر کرو، تو پھر آپ کو جو ہے نا اللہ کی جو حقانیت آپ کو نظر آئے گی. تو قرآن حکیم کے نزول کا مقصد ہے کہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، ان سے نصیحت اور رہنمائی حاصل کی جائے. اور جب یہ سب کچھ کریں گے تو only then you will be able to identify the miracles of قرآن. تو قرآن حکیم کو غور و فکر جو نہیں کرتے ہیں وہ شک و شکوک اور شبہات میں رہتے ہیں. اور غور و فکر جو کرتے ہیں کرنے والے ہیں، یہ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ آخرکار وہی ہدایت اور کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں. اور ایمانداری کے ساتھ غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کو جو آپ اس کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اور انہی کائنات پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل ہمیں ملتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا miracles of قرآن. تو you find evidence when you do، جب آپ اس پر قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں اور جو باقی جو تفکر ہم نے لسٹ کی ہیں، تو اللہ کے احکام کے سامنے سارے تسلیم کرنے کو ہدایت پھر نصیب ہوتی ہے. ابھی اب پونڈرنگ آن یونیورس the first thing اس میں ہم نے کہا تھا پونڈرنگ آن قرآن کے بعد پونڈرنگ آن یونیورس، یعنی کہ کائنات پر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام میں کتنی زیادہ علم ہے، کتنا زیادہ علم ہے. علم ہے کاسمولوجی کا، اسٹرانومی کا، فزکس کا، ایسٹرو فزکس کا، جیوگرافی کا، اوشیانوگرافی، ارتھ، all these علوم you find all there in قرآن. اور یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو اسکالر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بائبل قرآن کے اوپر کتاب لکھی ہے اور انہوں نے جب قرآن کے اوپر ان کا کمنٹ ہے کہ اس میں ایکسٹریملی ڈائیورس سبجیکٹس ہیں، یعنی کہ بہت وائڈ رینجنگ سبجیکٹس ہیں اینڈ آل آف دیم آر ٹوٹلی ان کیپنگ ود دا ماڈرن سائنٹیفک نالج. So whatever knowledge that we get out of Quran is consistent with scientific knowledge. It's sub science ہے اس میں. So he said, I cannot find a single error in Quran. For me, there is no human explanation for Quran. کوئی اس کی انسانی جو ہے نا وضاحت نہیں ہو سکتی. پھر the next pondering ہے، next جو تفکر جس کا بات کیا وہ تفکر الخلق ہے، اللہ کی کریشن ہے. اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کریں. مخلوقات خصوصاً حیوانات نباتات کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے. اس کی ساخت، ان کے رہنے سہنا، ان کا انداز، حاصل ہونا فوائد، غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرت اور حکمت آپ کو پہچانیں گے. Then only will you be able to identify and the visibility of miracles will come to us. جیسے آگے اللہ نے سورہ انعام کا بھی اس میں ذکر ہے کہ بے شک تمہارے لیے چوپائیں ہیں جس میں عبرت اور غور ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص، اس میں جو گور اور خون کے درمیان سے ان کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے. This is just an example of the pondering on creatures. اسی طرح آگے اس میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، کچھ میں سائنس کے والے چیپٹر میں آپ سے کور کروں گا. کھجور، انگور، شہد کی مکھی، اور بے شک ان لوگوں کی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر سورہ نحل میں اللہ نے نا پرندوں کا ذکر کیا. اس میں لوگوں سے اللہ نے کہا ہے لوگوں کو پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا کے حکم کے پابند اڑتے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کو لوگوں کے لیے نشانی ہے. اور پھر اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ نے اونٹ کے بارے میں کہا ہے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے عجیب طور پر پیدا کیا گیا. وہ these are just some of the examples جب ہم اس پہ پونڈرنگ آن کریچرز کرتے ہیں.
پھر اللہ نے آسمان سے پانی کا اس میں ذکر کیا آگے اگلی سورہ نحل میں. وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانوروں کو بھی وہ چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور پہلے جو ایک تھیوری دی ہوتی تھی نا آرگینک ایوولوشن کے، جی سب کچھ ایوولوشنری پروسیس کا ہے، تو قرآن اس کو نگیٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی تخلیق جو ہے اس کے پیچھے ایک حکمت امیز منصوبہ بندی اور طے شدہ مقاصد ہے. اور ان آیتوں میں علم حیوانات پروری، خصوصاً علم طیور، نہر پروری، علم نباتات، زرعی تعلیم کے اصول کی رہنمائی ملتی ہے، اور اس میں آل سائنٹیفک جو ہے ایکسپلینیشن ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. پھر تفکر فی النفس، اپنے اوپر غور کرو. آپ یہ اپنے اعضاء، اپنی باڈی کے اوپر جب غور کریں گے تو آپ کو کتنے ایویڈنس اور کتنے معجزات آپ کو نظر آتے ہیں. اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل میں انشاءاللہ کور کروں گا سائنس کے پورشن میں. پھر ایک جگہ انسان کو اپنی تخلیق پر پونڈرنگ آن سیلف، اپنی تخلیق پر آپ غور کریں گے. وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ خود دیکھے، اپنے اوپر غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. اسے پیدا کیا گیا وہ چھتر پانی سے، وہ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعض آیات میں انسان کی تخلیق اور پیدائش اور اس کی زندگی کے مراحل کو واضح طور پر بیان کر دیا. پوری جو سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے نا، کس طرح کریشن انسان کی ہوئی ہے، ان کی آیات ہمیں ملتی ہیں، سورہ حج میں ہے اور سورہ مومنون میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تاکہ انسان ان پر غور و فکر کرے اور اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے احکام پر ایمان لے آئے. these are all evidences, miracles of proven medical science جو کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اور پھر اللہ نے اس سورہ روم میں فرمایا کہ مختلف خطوں کے انسانوں کے درمیان اور رنگ و نسل اور زبان کا فرق ہے، اس پر آپ غور کریں کہ اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے مختلف ہونا، بے شک اس میں دانشوروں کے لیے نشانی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں بہت سی، اور انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، لائک اے سیٹ کے آل سٹیجز آف ڈیولپمنٹ جو ہے نا، آل دو سائنٹیفک ہڈن فیکٹس آتے ہیں. سائنس کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے پردوں کو کھولتی جا رہی ہے. ایز اے نوز یو گین نالج آف سائنس، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہڈن نالجز قرآن میں پڑھے وہ آپ کے سامنے کھلتے جا رہے ہیں، جو اس نے انسان اور افاق کے اندر پنہاں کی ہوئی ہیں. اور جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب وہ دن آئے گا میننگ ایز وی گین مور نالج، جب اور تفکر کریں گے تو قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. پھر نیکسٹ از دی تھنکنگ آن کمانڈمنٹس، اللہ کے تفکر اور احکام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی ہدایات ہیں، ان پر آپ غور و فکر کریں، جن میں اللہ نے انسان کو لیے اپنی تشریح احکام کی حکمتوں میں غور و فکر کی طرف متوجہ کیا ہے، تاکہ ان آیات کے احکام کو اچھی طرح سمجھے اور اپنی زندگی میں ان کو لائیں. مثال کے طور دیگر جسٹ سم آف دی ایگزامپلز آف دا کمانڈمنٹس، جو احکام اللہ نے دیے ہیں، جس مثلا شراب اور جوئے کے احکام ہے، پھر انفاق کا، خرچ کرنے کا ہے، قصاص کا ہے، اسی طرح فقہ، تزکیہ، جورسپروڈنس، علم تزکیہ کے اصول، آل دیز جو ساری یہ نالج ہے، یہ غور و فکر کرنے سے ملتی ہے ہمیں قرآن میں. پھر تفکر فی الاقوام، پرانی نیشنز، جو پرانی قومیں تھیں نا، ان پر اگر غور و فکر کریں تو پھر ان سے متعلق آپ کو جو تاریخی مراحل ہے قوموں کے اندر، وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نا سنت پر وہ ظاہر ہوتی ہے. جیسے سورہ الانعام میں اس کو فرمایا کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا کہ تمہیں بھی نہیں دیا گیا. ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ہم نے نہریں بنا دی اور اس کے نیچے سے جو ان کے نیچے سے بہ رہی ہیں. ہم نے ان کو ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا اور اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی. تو یہ جس میں جتنی بھی گزشتہ قوموں کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے نا، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. یعنی وہ کیا عوامل تھے جن سے کسی قوم کو عروج اور ترقی حاصل ہوتی رہی اور جن سے قوم کے زوال ہوتا رہا. تو انسانی تاریخ کے مطالعے سے اگر ان کے عوامل کے سمجھ لے تو بہت سی غلطیوں سے انسان بچ سکتا ہے اور ترقی اور عروج کے بلند بالا مقام پا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے. اللہ کے جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے اللہ کی وہ سنت، وہ بالکل صحیح اور وہی کنسسٹنٹ ہے. پھر ہم لا آف نیچر کی بات، جو سائنسدان ہے نا، انہوں نے اس کے جو اللہ کی سنت ہے نا، اس کو وہ لا آف نیچر کہتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے. تو وہ یہ سائنس
در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں کی قدرتی قوانین ہی کو سمجھنے کا نام ہے، اسی کی وضاحت ہے، جس کو آپ لا آف نیچر کہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور وہ سائنس جو ہے نا اس کو جو قوانین سمجھتی ہے وہ اسی میں اس کی وضاحت میں علم ملتا ہے۔ اور یہ ابھی دس از کائنڈ آف اے کنکلوژن، جب آپ ساری چیزوں میں غور کرتے ہیں نا، تو جو شخص مذکورہ علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دریافت کرنے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھے، تو حتمی مقصد حصول رضا الہی ہو اس کا، تو حاصل کرنے کی صحیح کرے گا، تو اس کا یہ عمل عین دین ہوگا، اور ان تمام فضیلتوں کا مستحق ہوگا جو علم کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے وارد ہوتی ہیں۔ ابھی جو ماضی کی درسگاہیں تھیں نا، وہ سارا علم وہ قرآن ہی سے حاصل کرتی تھی۔ ابھی ہم نے جو تفریق کر دی ہے، ابھی تو یہ کہ جی نہیں، یہ تو قرآنی علم ہے اور یہ دنیائی علم ہے۔ There is no such thing as قرآنی اینڈ دنیائی، یہ ایک ہی علم ہے، اور یہ سارا علم کا جو بیس ہے نا، جو بیسک ریسورس ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن ہی سے یہ علم حاصل کیا ہے، اسی کو اسکالرز نے جو تھے شروع کے اسلام میں، ہمارے جو پریڈیسیسرز جتنے بھی اسکالرز تھے، انہوں نے اسی علم کے بیسس کے اوپر اپنی ریسرچز کی، اور اسی نے ساری یہ جتنا بھی علم پھر نالج بلڈ ہوا ہے۔ تو مختلف سائنس اور ریاضی کے میدان میں مسلم اسکالرز کی کاوشوں سے جو علمی سرمایہ وجود میں آیا، اس کا محرک دراصل وہ قرآنی آیات تھیں جن پر ضروری علم کے ساتھ غور و فکر و تدبر و تفکر کی دعوت دی گئی، اور جس نے مسلمانوں کو علم و ترقی کی بام پر عروج پر پہنچا دیا۔ تو یہ all this the source of all this علم is قرآن۔ اور یہ جو رینائسنس جو ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں کہ یورپ میں رینائسنس آیا، اس کا وہ بھی اس کے بھی جو موجد تھے نا، وہ سارے اعتراف کرتے ہیں کہ they all gained from the knowledge of those Muslim scholars who drew the knowledge from قرآن۔ تو تاہم جب مسلمانوں کی اکثریت نے قرآن حکیم کی رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو مختلف فنون کے درمیان انہوں نے تفریق شروع کر دی کہ یہ دنیائی ہے اور یہ قرآنی ہے۔ دیٹ تفریق جب شروع ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں زوال آیا ہے، زوال شروع ہوا ہے، اور آج یہ قوم جو ہے آبادی کے لحاظ سے دوسرے مقام ہونے کے باوجود ہم پوری دنیا میں ہم بے وزن ہیں۔ وہ قوم جو کبھی دیگر اقوام عالم کی امام تھی، آج جدید نفع بخش علم حاصل کے سلسلے میں دوسروں سے وہ ہم ابھی حسرت سے دیکھتے ہیں ان کو۔ ابھی اس میں ایک اور ایسپیکٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ یہ جو معجزات کا جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس میں قرآن میں ایک چیلنج ہے، اور یہ قرآن کا جو چیلنج ہے نا، یہ فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ قرآن از اے میریکل آف فصاحت اور بلاغت، اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن خود آپ کو چیلنج دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو تم پر بنا لو ایک صورت جیسی، اور بے شک تم اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو کہ وہ بھی آپ کی مدد کریں، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکو گے، تو پھر آپ کے لیے کانسیکوینسز ہیں۔ اسی طرح سورہ طور میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ ایسا کوئی کلام تک تصدیق کر سکے۔ تو یہ دس از اے میریکل، کے اس کی جو فصاحت اور بلاغت اور جو لٹریٹ اور جو انٹلیکچوئل پارٹ آف قرآن ہے نا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کی کوئی جو ہے اس کا نہیں، اس چیلنج کو کوئی میٹ نہیں کر سکا۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا۔ ہم مثال دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب جو تھا، اس کا بڑا کمال تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طب کا معجزہ دیا، یعنی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت میں بڑا فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے مثال سینکڑوں برس تک گزر جانے کے باوجود بھی کوئی پیش نہ کر سکا۔ سو دس از دیٹ میریکل، کہ وہ اس کے برابر نہیں۔ اور پھر اسی سے ایک ریلیٹڈ جو میریکل ہے، یا تو نہ بے مثل، یعنی کہ اس جیسی مثل کی اگر لے آؤ، پھر قرآن کا دعویٰ ہے، یعنی کہ قرآن قیامت تک کسی بھی قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ کر دیا اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے۔ دیر از نو فطور، نو کجی، ایبسولوٹلی۔ اور یہ مطلب ہے، یہی میریکل ہے قرآن کا۔ اور اس کا کلمات جو ہے نا، اس تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ there is no replacement, no changing, no addition, no subtraction۔ اور سورہ کہف میں آگے اللہ نے فرمایا، اس کی تلاوت
جو تیری طرف سے تیرے رب کی کتاب ہے وہی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ جگہ پائے گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اور 1400 سال گزر جانے کے بعد اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور نہیں دے سکے گا، اور یہ عربی لغت کی فصاحت اور بلاغت کے ماہر جو ہیں، اور اس کے بعد ان کی جنگیں ہوئیں، لیکن they all failed to do anything۔ تو ابھی I go on to part 2۔